اچھا پرینا پرینا جو ہے، اچھا اگر یہ وہی ہیں تو یہ ہماری وومن ونگ جو ہیں ان کی ہماری ممبر ہیں، اچھا ایمان یونین کی. جی 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 السلام علیکم. جی میں وہی ہوں. جی جی اہلن اہلن بہن اہلن. جی کیا حال آپ لوگوں کا؟ اچھا یہ ابو دی ایتھیسٹ آپ ذرا بیک سٹیج چھوڑ دیں، آپ یوٹیوب پر چلے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ نکل سکے. جی سسٹر. جی مفتی صاحب دعا کرتی ہوں کہ سارے علماء کو اللہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک سوال ابھی میرے دماغ میں گھوم رہا ہے. ریسنٹلی ایک فیمس پولیٹیشین کی مطلب ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میرے منہ سے نکل گیا اچھا وہ جہنم پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں مجھے اتنی ڈانٹ پڑی کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو لیکن تمہیں نہیں پتا. تو اب مجھے یہ دماغ میں بات آ رہی کہ مجھے پتا کہ ایز اے مسلم اینی بڈی گوز فرام دس ورلڈ یو کین جج. تو کیا یہ لائک کسی نے فار ایگزامپل کوئی کافر دنیا سے چلا گیا، I'm not saying we should judge، لیکن کیا ہے مطلب جو کہتے ہیں نا کہ you cannot judge even a kafir because maybe he said کلمہ privately، یہ ذرا آپ ذرا اس کو کلیئر کر دیں میرے پلیز. قرآن کریم نے اس مسئلے کو بالکل واضح انداز سے بیان کیا ہے کہ ما کان للنبی، وہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی، کہ کسی نبی کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں کہ یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کرے اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو یہ دعا استغفار کس صورت میں ہوگی؟ جبکہ وہ مشرک مر گیا ہو. تو یہاں پر بھی تو یہی سوال ہو سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس مشرک نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو، تو آخر نبی کو اس کام سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو ہم اسلام کا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کیا معاملہ ہے، اور ایک یہ کہ ہمارا اور اس بندے کے درمیان کیا معاملہ ہے. ہم کسی سامنے والے کو مسلمان اس صورت میں سمجھیں گے جبکہ وہ اپنے اسلام کا اقرار کرے، اور وہ اقرار ہم تک پہنچ گیا ہو تو اس کو مسلمان ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کے احکام وہی ہوں گے جو مسلمان کے ہوں گے. مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوگی، اور وراثت میں اس کے حقوق ہوں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، اس کے لیے دعا استغفار ہوگی. یہ سب چیزیں جو اس کا ایک حقوق ہیں عام مسلمانوں کے اوپر. لیکن ایک آدمی اگر کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا، اس نے اس کا اقرار نہیں کیا، اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی ہے، تو اللہ اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے تو وہ اللہ جانتا ہے. لیکن بندوں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ عام مسلمانوں کے نزدیک اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی ہے، چونکہ اس نے کبھی اقرار نہیں کیا، پبلکلی اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا. لہٰذا اگر اس کو اس کے اسلامی حقوق نہیں مل رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے، وراثت کے حقوق اس کو نہیں مل رہے ہیں، اس کے لیے دعا استغفار نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، تو اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ظاہر کو دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو آپ لوگوں کو اس کام میں اور بھی بلیس کرے کہ انشاءاللہ یو ڈو لاٹس آف گڈ ورکس. السلام علیکم. تھینک یو، جزاک اللہ. اچھا حضرت اس آیت پہ نا میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اکثر ذہن میں آتا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی قطعی ہیں کہ من جانب اللہ ہونے کے لیے کہ وہ صاف بتا دیتی ہیں کہ اس میں کسی انسان کی جذبات کا یا اس کی اپنی ذاتی خواہش کا دخل نہیں ہے. اب دو چیزیں یہاں سے میں یہ جو آیت آپ نے پڑھی، ما کان للنبی وللمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین، سپر چیٹ شروع ہو گئی حضرت نیچے. جی جی جی. اچھا حضرت یہ جو آیت ہے اس میں سے دو چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں اگر دیکھا جائے کہ یہ کسی انسان کا دخل تھا اس میں کہ نہیں. نمبر 1 یہ ہے، ایک مشرک ہے، اس کے لیے دعا کرنے میں حرج ہی کیا تھی؟ سوال یہ اٹھتا ہے. نمبر 1 کہ جذباتی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی مشرک مر گیا ہے تو ایک مومن ہے وہ اپنے مشرک رشتہ دار کے لیے دعا کر سکتا تھا، مگر اس پر لگائی گئی پابندی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے چچا ہوں یا نبی کے رشتہ دار ہوں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی. 1 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اتنے شفیق رشتہ دار ہوں اور رحمت کرنے والے ہوں، حفاظت کرنے والے ہوں، اور نبی اپنا نام لے کر قطعی طور پر اپنے اوپر دعائیں مغفرت کی پابندی لگا لے. دعائی تھی، اور اگر نعوذ باللہ نبی نعوذ باللہ ان کے بقول افطرا کرتے تھے تو اس نبی نے اتنی گنجائش اپنے لیے تو رکھ لیتا، اپنے لیے گنجائش ہونی چاہیے تھی. بالکل بالکل. یعنی کیسی بات ہے کہ اتنا خاصا نکالا اپنے لیے، اس میں بھی گنجائش نہ نکالی، پابند کر دیا اپنے آپ. جی ہاں بالکل، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ.